انہوں نے مدینہ کو گھیرا تھا احزاب کے ساتھ، ان لشکروں کے ساتھ مل گیا، اور اگر اللہ مدد نہ کرتا تو مدینہ تو تباہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے باہر سے گھیر رکھا تھا، یہ اندر سے اگر حملہ کر دیتے قلعے پر جہاں عورتیں اور بچے تھے مر گئے ساتھ، مگر اللہ نے امداد کی۔ تو جبریل علیہ السلام اترے کہ ان مارے آستین لوگوں کو یہ بغل کے سانپ زندہ نہیں چھوڑنا۔ غلط فائدہ اٹھایا انہوں نے حالات کا، مسلمانوں کو کچل دیں، تو پھر حضور نے محاصرہ کر لیا، وہ مارے گئے سارے۔ تو جب حضور ارادہ کر رہے تھے بنو قریظہ پر جانے کا، تو آپ نے اس لیے کہ لوگ سستی نہ کرے فرمایا کوئی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاوہ کہیں نہ پڑھے، نماز عصر وہاں جا کر پڑھیں، نکلو۔ لشکر چل پڑے، مگر راستے میں وقت ہو گیا عصر کا، اب دو گروہ ہو گئے۔ فرمان نبی تو واضح تھا کہ کوئی شخص نماز نہ پڑھے عصر کی سوائے بنو قریظہ کی۔ ایک گروہ نے تو کہا ہم نہیں پڑھیں گے، نماز جاتی تو جائے، مغرب پڑھ لیں گے راستے میں، مگر عصر وہیں پڑھیں گے۔ حضور نے کہا عصر کوئی نہ پڑھے سوائے بنو قریظہ کی۔ دیکھیں اختلاف۔ دوسروں نے کہا رسول کریم علیہ السلام کا منشا تو تھا جلدی کرو، مگر جلدی کے باوجود اگر وقت ہو گیا ہے تو اللہ کا دین کہتا وقت پر نماز پڑھو۔ کچھ نے راستے میں پڑھ لی، کچھ نے وہاں جا کر پڑھی۔ اب رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو حضور نے کسی کو برا نہ کہا، یہ بھی نہیں فیصلہ سنایا کہ قوم صحیح ہے، نہیں، دونوں کو بتا دیا کہ بھائی دونوں کی نیت ٹھیک ہی، ایک میرے لفظوں پر جم گئے، دوسروں نے ذرا گہرا سوچنا شروع کیا۔ تو اسی پر ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک گروہ فقہ والوں کا پیدا ہو گیا جو سوچتے ہیں کہ بات کیا طے کیا، دوسرے اہل ظاہر ہو گئے کہ لفظوں پر عمل کرتے، دونوں نیک نیت، دونوں کا جا کیوں قبلہ ایک، رخ ایک ہی ایک طرف جا رہا ہے، حضور کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی فہم اور سمجھ میں اختلاف۔ تو رسول کریم علیہ السلام کا ہمارا نبی ہونا اور ان مجددوں اماموں سے جان چھوٹ جانا کہ کسی نئے کو ماننے کی ضرورت نہیں، کسی سے کوئی کام ہوتا تو کرے بسم اللہ، لافیں مارنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو کوئی انعام دے دے گا۔ امت کو کیوں پریشان کرتا کہ مجھے